بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم ذہنی دباؤ کی بات کرتے ہیں تو ذہنی دباؤ کی بہت ساری پریزنٹیشنز ہیں، یعنی مختلف ایسے شکلیں ہیں جس میں ذہنی دباؤ ہماری ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سٹریس کے اندر ڈپریشن یعنی اداسی اور مایوسی کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ذہنی دباؤ میں بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ شدید غصے اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاید ذہنی دباؤ کی جو سب سے انوکھی شکل ہے وہ ایک ڈس آرڈر کی شکل میں کبھی کبھار سامنے آتی ہے، جس کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ہماری آج کی جو ٹاپک ہے اس کا موضوع بھی یہی کنورژن ڈس آرڈر ہے۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور اب ہم اپنی اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کنورژن ڈس آرڈر ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں ذہنی دباؤ ہمارے اعصابی نظام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے ہمارے اعصابی نظام کے کام کرنے کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہمارا اعصابی نظام ہے یہ دماغ اور اس کی نسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو کنورژن ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اعصابی نظام جسم کے ساتھ رابطہ کرتا ہے کچھ سگنلز کے ذریعے سے۔ کنورژن ڈس آرڈر میں سٹریس کی وجہ سے یہ جو سگنلنگ ہے، یہ جو آپس میں رابطہ ہے اعصابی نظام کا جسم کے ساتھ، اس کے اندر خلل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے اندر خلل آنا شروع ہو جاتا ہے تو یا تو جو ہمارا اعصابی نظام ہے وہ اپنے سگنلز بھیج نہیں پاتا جسم کو، یا پھر جسم کے مختلف حصوں سے جو سگنلز واپس آنے ہیں وہ ریسیو نہیں کر پاتا۔ تو جب یہ پرابلم ہوتا ہے تو باوجود یہ کہ ساخت کے لحاظ سے ہمارے اعصابی نظام بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف طرح کی جو علامات ہیں جن کو ہم اعصابی بیماری کی علامات جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ علامات کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ مختلف الانواع قسم کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایک جو سب سے کامن علامت ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر فیمیلز کے اندر، کہ ان کو مختلف دورے کی کیفیت پڑتی ہے اور بالکل ایسے لگتا ہے جیسے مرگی کا دورہ ہے، لیکن جب وہ پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پراپر چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مرگی تو نہیں ہے یا کوئی اور ایسی بیماری نہیں ہے جس سے یہ دورے پڑیں، لیکن اس کے باوجود وہ دورے پڑ رہے ہیں، جسم کو جھٹکے لگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں میں اچانک سے جسم کے کسی حصے کا حرکت بند کر دینا، جیسے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ اچانک سے کام کرنا چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جب ہوگا تو سب سے پہلا جو شبہ ہے وہ یہی جائے گا کہ کہیں کوئی فالج کا اٹیک ہوا ہے، لیکن اگین جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، سی ٹی اسکین وغیرہ اور جسمانی معائنہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں ساری نارمل آتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں میں ان کی کچھ مخصوص صلاحیتیں جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں، جیسے دیکھنے کی صلاحیت اچانک سے نظر آنا بند ہو جانا، اچانک سے سننے کی صلاحیت چلے جانا یا بولنے کی صلاحیت چلے جانا۔ اسی طرح سے جسم کا جو توازن ہے وہ برقرار رکھنے کی صلاحیت چلے جانا، بندہ چلتے چلتے اچانک گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور اچانک سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو علامات ہیں، اور بھی مختلف اس کی علامات آ سکتی ہیں۔ تو اس میں جب معائنہ ہوتا ہے اس پہ، اور پھر جب پراپر ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو اس پہ کوئی بیماری سامنے نظر نہیں آتی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساخت کے لحاظ سے تو جو اعصابی نظام ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اس لیے انویسٹیگیشنز کے اوپر کوئی بیماری نہیں نظر آتی۔
تو پھر سائیکائٹرسٹ کے پاس ریفر کیا جاتا ہے اور پھر ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھ کے پھر اس کی تشخیص کرتے ہیں۔ کنورژن ڈس آرڈر جو ہے یہ اگرچہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواتین میں اس کی شرح زیادہ ہے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اکثر جو ہے وہ مریض جو ہے وہ اس اذیت کا شکار نہیں ہوتا یا نہیں نظر آتا جس کا شکار ڈپریشن یا بے چینی اور گھبراہٹ کے امراض میں مبتلا پیشنٹس ہوتے ہیں، حالانکہ ذہنی دباؤ اس میں بھی کار فرما ہوتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو ذہنی دباؤ ہے اس کا ہمیں شعوری طور پر احساس ہو اور ہم اذیت میں آئیں، جسم جو ہمارے ذہن کا سسٹم ہے وہ بائی پاس ہو جاتا ہے وہ والا، اور ڈائریکٹ اثر ان حصوں میں پڑتا ہے جو اعصابی نظام اور جسم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی پھر علامات بھی جسمانی علامات کے طور پہ آتی ہیں۔ ذہنی طور پہ بندہ اکثر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم شروع میں پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی تکلیف ایسی آئی ہو ذہنی طور پہ، تو وہ شروع میں اکثر اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ڈس آرڈر کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ذہنی دباؤ والا واقعہ چل رہا ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ جیسے خاندان میں کسی سے جھگڑا ہو جانا، جیسے کہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا یا ساس بہو کا جھگڑا ہونا، اس طرح کے مختلف طرح کے مسائل۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار کچھ ایسی خواہشات انسان کی جو کہ پوری نہ ہو رہی ہوں، وہ بھی یہ کنورژن ڈس آرڈر کریٹ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا غصہ ہو کہ کسی شخص پر بہت غصہ ہے لیکن کسی وجہ سے اس غصے کا آپ اظہار نہیں کر پا رہے، تو وہ بھی کبھی کبھار ان علامات کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو فیملی ہے وہ پیشنٹ کو فوراً سے توجہ دینا بڑھا دیتی ہے۔ یعنی پہلے اگر وہ اتنا زیادہ خیال نہیں بھی رکھتے تھے تو علامات کے بعد وہ پیشنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب علامتیں آتی ہیں جیسے وہ جھٹکے لگ رہے ہیں یا بے ہوشی ہو رہی ہے، تو سارے گھر والے آس پاس اکٹھے ہو کے اور بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر پیشنٹ کی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس ایکسٹرا کیئر سے یہ جو فیملی دینا شروع کرتی ہے، اس سے علامات میں بجائے کمی آنے کے الٹا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سمٹمز مزید گہرے ہو جاتے ہیں اور بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اور جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو پیشنٹ کی اپنی زندگی بھی ظاہر ہے متاثر ہوتی ہے، وہ جو کام پہلے کرتا تھا اپنی زندگی میں وہ اب نہیں کر پاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان والے بھی ظاہر ہے کہ ایک ذہنی تکلیف کا اور مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جو بیماری ہے اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ علاج سے پہلے کہ ہم اس کا ذکر کریں کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس مرض میں اگرچہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علامات بالکل اصل ہیں۔ یعنی جسمانی بیماری نہیں ہے لیکن وہ جو ذہنی دباؤ ہے وہ اعصابی نظام پر اثر انداز ہو کر جسمانی علامات پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ بالکل اصل ہیں، پیشنٹ بالکل بھی اس میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا ہوتا، پیشنٹ کو واقعتاً وہی علامات آ رہی ہوتی ہیں جو وہ بتا رہا ہوتا ہے، اور پیشنٹ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ان علامات کو پیدا کرنا۔ دوسری بڑی اہم بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اس بیماری میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ علامات کو توجہ دیں، یعنی جب مریض میں علامات آئیں تو
اس وقت مریض کو بہت زیادہ آپ توجہ دینا شروع کر دیں تو یہ اس بیماری میں خاص بات ہے کہ اس سے یہ بیماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے، اس کے علاج کا بڑا حصہ بات چیت کے علاج سے ہوتا ہے۔ بات چیت کے علاج میں سب سے پہلے تو یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ وہ کون سی مشکل ہے یا وہ کون سا ذہنی دباؤ ہے یا نفسیاتی گرہ ہے وہ جس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر ہوا ہے۔ تو جب ہم پیشنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر سیشنز کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی ہے، مریض کی زندگی کے مختلف چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ مریض کی سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں مسئلہ تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا، اور اس سے پھر مسئلہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض کے ساتھ مل کے اس مسئلے پہ کام کیا جاتا ہے، یعنی مریض کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اگر یہ چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ مختلف سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے ساتھ اس ذہنی دباؤ کو کیسے کور کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی جسمانی علامات کی شکل میں ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح سے دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ جو اس میں علاج کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب مریض میں یہ علامات آنا شروع ہوں تو آپ نے مریض کے گرد اکٹھے نہیں ہونا، مریض کی علامات کے وقت بہت زیادہ توجہ نہیں دینی، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ مریض ایک علیحدہ کمرے میں اس کو شفٹ کر دیا جائے، اس وقت جب علامت آئے اس کے پاس اکٹھے نہ ہوا جائے۔ اور مریض کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو لگے کہ کوئی علامات آنا شروع ہوئی ہیں تو وہ فیملی سے الگ ایک علیحدہ کمرے میں جا کے کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں جن کی پریکٹس کرنا وہ سٹارٹ کر دیں۔ اکثر اور بیشتر ان طریقوں سے عمل کرتے ہوئے یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ اس کا حل نکل آتا ہے، لیکن کبھی کبھار خاص طور پر ان پیشنٹس میں جن میں یہ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہو یا پھر ان ہدایات پر خاندان والے عمل نہ کر سکیں جو ہدایات سائیکالوجسٹ دیتی ہیں، تو اس میں پھر پیشنٹس کو داخل کر کے علاج کرنا پڑتا ہے، اور داخل کر کے علاج کے اندر بھی جو ہے وہ اچھا طریقہ ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے مریض جو ہے وہ اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ دوائیوں کا اس میں رول بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ان علامات کے ساتھ مریض کو کوئی ڈپریشن وغیرہ بھی ہو رہا ہو یا کوئی اور اس طرح کی ذہنی بیماری دوسری آ رہی ہو تو پھر اس کا تو ظاہر ہے کہ علاج دوائی کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ اس ڈس آرڈر کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے تھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے کومنٹس میں مجھے بتاتے رہیں گے کہ کون کون سی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ پسند کرتے ہیں تاکہ میں ان موضوعات کے اوپر زیادہ ویڈیوز بناؤں، اور یہ ریکویسٹ رہے گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کانٹینٹس کی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں۔ بہت شکریہ۔